دادا جان، میں جانتی ہوں آپ کو اپنا پوتا بہت پیارا ہے، مگر ذرا نظر رکھیں، غلط سنگت میں پڑ گیا ہے۔ کل میں نے چھپ کر انہیں سگریٹ پیتے اور لڑکی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ سچی؟ وہ اپنے دھیان میں دادا سے گھر کے بڑے بیٹے عمیر خان کی شکایت لگانے میں اتنی مصروف تھی کہ پیچھے کھڑا سرخ پڑتا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ ضبط سے اس کی باتیں سنتا غصے میں آگے بڑھا۔ مجھے نکاح منظور ہے، پر شرط یہ ہے کہ رخصتی بھی ساتھ ہوگی۔ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا وہ غصے میں کہتا وہاں سے نکل گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا لالا کی شادی ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ شاہد خان نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ نہیں جانتی تھی کل اسی کا نکاح۔ امی پلیز، کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا، میں اس آفت کی پڑیا کو اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں لے جاؤں گا۔ میرے آفس کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی حرکتیں تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہیں۔ عمیر خان ماں کو مسلسل انکار کر رہا تھا کہ وہ مریم کو کسی صورت بھی آفس نہیں لے جائے گا، اور اس کی امی ضد کر رہی تھیں کہ وہ مریم کو اس کے ساتھ آفس بھیج کر رہیں گی، کیونکہ وہ سول انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ انٹرنشپ بھی کرنا چاہتی تھی۔ مگر وہ اسے بالکل بھی نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ آفس میں جا کر بہت ہنگامے کرے گی۔ مریم بھی بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے بارے میں عمیر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آگ بگولا ہو گئی۔ بھلے وہ عمیر سے چھوٹی تھی، مگر کبھی لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ عمیر لالا، میں کوئی آفت کی پڑیا نہیں ہوں، بس آپ کی طرح زندہ لاش نہیں ہوں۔ مجھے ہنسنا بولنا پسند ہے، آپ کی طرح ایک ہی جگہ پر پڑی نہیں رہتی۔ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں ضرور جاؤں گی، میں نے دادا جان سے بھی اجازت لے لی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مریم، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیسے بات کر رہی ہو بڑے بھائی سے؟ یہ تمیز سکھائی ہے میں نے تمہیں؟ شازیہ بیگم بیٹی کو ڈانٹنے لگی تھیں، اور دوسری طرف عمیر خان سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر میں اس سے اس طرح سے بات کرتی ہے تو باہر جا کر کس طرح سے بات کرے گی۔ امی، بس میں نے آپ سے کہہ دیا، میں اسے کسی صورت بھی لے کر نہیں جاؤں گا۔ اگر اس نے انٹرنشپ کرنی ہے تو کسی اور آفس میں جا کر کرے، میرے آفس میں کیوں آنا چاہتی ہے؟ وہ ذرا اونچی آواز میں بولا تھا۔ اب اس کا غصہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ لالا پلیز، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ صرف آپ کا آفس نہیں بلکہ میرا بھی آفس ہے، اور مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ عمیر خان ناشتہ کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں امی اور چچی کے پاس بیٹھا تھا، کیونکہ اس کہا تھا کہ انہیں اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اور اب وہ بھی وہاں سے اٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ ان کی ضروری بات سن چکا تھا جو اسے بڑی ہی فضول لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی تیار ہو کر نیچے آ جائے گی۔ وہ اپنی گاڑی نکال کر آفس کے لیے نکل گیا تھا، اور وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ چکی تھی۔ مریم، یہ کہاں کی تیاری ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہارا کالج تو آف ہے نا؟ شازیہ بیگم نے بیٹی سے کہا تو وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھنے لگی، مگر سامنے سے آتے ہوئے شاہد خان کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ دادا جان، میں آفس جا رہی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے کام کی سمجھ آ جائے۔ جیسے ہی شاہد خان کے ساتھ ساتھ ان دونوں خواتین نے مریم کی بات سنی تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ ابھی عمیر اسے منع کر کے گیا ہے، مگر وہ پھر بھی آفس جا رہی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، میری بات تو سنو، اس کے بعد چلی جانا، شاہد خان نے پوتی کو کہا اور اسے واپس ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ وہ تینوں اب شاہد خان کی بات کا انتظار کر رہی تھیں۔ مریم جانتی تھی کہ وہ اسے روکیں گے نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ سمجھائیں گے، مگر جیسے ہی شاہد خان نے کہا کہ بیٹا ابھی تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو اس وقت پریکٹس بھی کر لینا۔ ابھی عمیر نے ضد کی ہوئی ہے، میں بعد میں اس سے بات کروں گا۔ شاہد خان کی بات مریم کے کانوں سے دھواں نکال گئی تھی۔ اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ اسے انکار کر کے عمیر کی بات مانی جا رہی ہے۔
وہ اس کا اکلوتا بڑا کزن تھا، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور مریم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی اور جس کی وجہ سے سارے گھر والے ہمیشہ پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ دادا جان، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے 2 دن پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ عمیر لالا کو منا لیں گے، اور اب آپ مجھے ہی روک رہے ہیں۔ مریم رونی صورت بنا کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی لڑکی تھی اور اپنے دادا سے تو بہت زیادہ اٹیچ تھی، اور اب انہی کے منہ سے انکار سن کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ بیٹا، مجھے یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس سے منا لوں گا، مگر بیٹا ابھی وہ نہیں مان رہا۔ جب تک وہ نہیں مان رہا تم نہیں جا سکتی، کیونکہ آفس تو وہی سنبھال رہا ہے۔ اگر میں آفس جاتا ہوتا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ شاہد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش کروانا چاہا تھا، مگر وہ کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ وہ فوراً سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کالج کے لیے نہیں جاؤں گی، بس جب میں نے آفس ہی نہیں جانا تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج کے بعد میں کبھی بھی کالج نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی کوئی مجھے اس چیز کے لیے فورس کرے گا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھا کر دوبارہ سے تیز تیز قدموں کے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی، اور کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی دھڑام سے دروازہ بند کیا اور بیگ کو فرش پر پھینک دیا، جس کے اندر موبائل بھی تھا، مگر زپ بند تھی، اس لیے موبائل باہر نہیں نکلا تھا۔ نہ جانے خود کو سمجھتے کیا ہیں وہ۔ میں بھی دکھاؤں گی کہ اس سب میں میرا بھی حصہ ہے، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں۔ میں بابا سے بات کروں گی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ جاوید خان کچھ دن بعد دبئی سے واپس آنے والے تھے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنے باپ سے بات کرے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی بھتیجے کی حمایت میں ہی بات کریں گے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ مریم بہت زیادہ شرارتی ہے، اور ہر کسی کو ڈر تھا کہ وہ آفس میں جا کر بھی شرارتیں ہی کرے گی، اسی لیے ہر کسی نے عمیر کی بات مان لی تھی۔ وہ شام تک اپنے کمرے میں رہی تھی، وہ دوپہر کے کھانے پر بھی باہر نہیں نکلی تھی، اور شام کے کھانے پر جب اسے ملازمہ بلانے کے لیے آئی تو اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، اور اس کے فوراً بعد فرزانہ بیگم مریم کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ بھلے وہ اس کی چچی تھیں، مگر وہ اسے بیٹی کی طرح چاہتی تھیں، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بیٹا آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ میں سمجھاؤں گی عمیر کو، وہ کل خود تمہیں اپنے ساتھ آفس لے جائے گا۔ چچی کی بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے، مگر اس نے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا کہ اسے خوشی ہوئی ہو۔ نہیں چچی، آپ بھی دادا جان کی طرح بعد میں مکر جائیں گی، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہیں جانا ہی نہیں ہے، نہ ہی میں آفس جانا چاہتی ہوں، اور نہ ہی اب کالج جاؤں گی۔ مریم نے نروٹھے انداز میں بات کی تھی۔ فرزانہ بیگم اس کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھی تھیں۔ بس میری جان، ضد چھوڑ دو، چل کر کھانا کھا لو، تم نے دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتی ہوں۔ فرزانہ بیگم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی بیڈ سے اتار لیا تھا، اور خود بھی ساتھ ہی اتر آئی تھیں۔ وہ دونوں اب نیچے موجود تھیں۔ چچی، میں آپ کی بات مان کر نیچے جا رہی ہوں، مگر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ ہر حالت میں مجھے کل آفس بھیجیں گی۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھے انٹرنشپ کرنے کا کتنا شوق ہے۔ نہ جانے عمیر لالا مجھے کیوں روک رہے ہیں، انہیں میری قابلیت پر شک ہے، مگر آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنی قابل ہوں۔ اس نے اپنی تعریف آپ کرتے ہوئے کہا تو فرزانہ بیگم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مریم بہت زیادہ ذہین تھی۔ پڑھائی میں وہ بہت زیادہ اچھی تھی، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر وہ کام کرنے پہ آئے تو وہ کام کر بھی لے گی، مگر سب یہی جانتے تھے کہ وہ کسی چیز کو سیریس نہیں لیتی۔ فرزانہ بیگم نے اب اس بات پر بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ دونوں اب نیچے آ چکی تھیں۔ عمیر دادا کے ساتھ والی کرسی پر
بیٹا چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی چپ چاپ آ کر ماں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے دوران وہ گاہے بگاہے ایک نظر عمیر پر بھی ڈال لیتی تھی، اور ایک بار تو اس نے اسے چڑھا بھی دیا تھا کہ عمیر کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ پاگل لڑکی اسے چڑھا کیوں رہی ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے آفس جانے کا اپروول دے دیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مریم وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ اسے شام کو کھانا کھانے کے بعد لان میں ٹہلنے کی عادت تھی۔ عمیر ابھی گھر کے بڑوں کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ عمیر، میری بات کان کھول کر سن لو، کل تمہیں مریم کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ جب تک اس کے کالج کی چھٹیاں ہیں وہ تمہارے ساتھ آفس جایا کرے گی۔ بچی کو تھوڑی بہت سمجھ لگ جائے گی، اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ فرزانہ بیگم نے بیٹے کو دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کیوں اسے چڑھا رہی تھی۔ مگر امی، آپ تو جانتی ہیں کہ وہ کتنا تنگ کرتی ہے۔ اگر آفس میں بھی اس کا یہی حال رہا تو میری عزت تو خاک میں مل جائے گی نا۔ عمیر بھی پیچھے نہیں رہا تھا، وہ بھی بولنے ہی لگا تھا، مگر فرزانہ بیگم نے اپنا آخری فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ کل ہر حال میں تمہیں مریم کو لے کر جانا ہوگا، تو اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی۔ اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مریم بھی باہر ہے۔ مریم کو دیکھ کر اچانک سے اسے خیال آیا کہ جا کر اس سے پوچھے تو صحیح کہ وہ کیوں بچوں کی طرح اسے چڑھا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے کاندھے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو وہ چیخنے چلانے لگ گئی۔ لان میں اندھیرا تھا اور وہ ڈر گئی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جلدی جلدی میں اس کا جوتے والا پاؤں بھی عمیر کے پیر پر آ گیا۔ اس بیچارے نے پاؤں میں چپل پہنی ہوئی تھی۔ مریم کا پاؤں عمیر کے پاؤں پر پڑا تو عمیر بیچارہ کرہ کر رہ گیا، کیونکہ اس کے انگوٹھے پر پہلے سے ہی چھوٹا سا زخم تھا، اور مریم نے بالکل اسی جگہ پر اپنے جوتے سمیت پاؤں رکھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیوں مجھے پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اپنے انگوٹھے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مریم نہیں جانتی تھی کہ اس کے انگوٹھے پر زخم ہے، اور اتنی سی بات پر وہ اتنا غصہ کر رہا تھا۔ یہ بات مریم کو کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی۔ عمیر لالا، آپ جب جنوں بھوتوں کی طرح چپ چاپ پیچھے سے آئیں گے تو میں نے ڈرنا ہی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ ہیں، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اب بھی اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اب اسے ڈر تو نہیں لگ رہا تھا، مگر پہلے والا ڈر ابھی تک گیا نہیں تھا۔ تم کوئی چھوٹی چنی منی بچی نہیں ہو جو ہاتھ رکھنے سے اتنا زیادہ ڈر گئی ہو۔ بڑی آئی آفس جانے والی ہاتھ رکھنے سے تو ڈر جاتی ہے، اور یہ آفس سنبھالے گی۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا تو مریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جذباتی لڑکی پھر سے آنکھوں سے نمی نکالنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر عمیر کا قہقہ بلند ہو گیا۔ شکل تو دیکھو اپنی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی 5-6 سال کی بچی کو کسی نے تھپڑ لگا دیا ہو اور وہ خود کو رونے سے روک رہی ہو۔ وہ ہنستا جا رہا تھا اور مریم کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو تو وہ سبق سکھا کر رہے گی۔ وہ فوراً سے وہاں سے جانے لگی تو عمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جس وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ آج پہلی مرتبہ عمیر کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور اسے اپنی بڑی الجھن محسوس ہوئی تھی، اور اس نے جلدی سے اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اندر کی طرف آ گئی تھی اور وہ لان میں ٹہل رہا تھا۔ اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے مشکل پیدا کرنے والی ہے۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی، اور فرزانہ بیگم نے بھی عمیر سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے اور اب گاڑی میں بھی بیٹھ چکے تھے۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہو، اور دوسری طرف عمیر کا برا حال تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسے گاڑی سے نیچے پھینک دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟
باپ کے جانے کے بعد اس کی ماں نے ہی تو اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا، اور آج تک اس نے اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ وہ بلیک کلر کے شلوار قمیض میں اوپر ریڈ کلر کا شفون کا دوپٹہ پہنے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے شیشے میں اسے پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اسے الجھن سی ہو رہی تھی، اب اسے رات والی فیلنگ آنے لگی تھی۔ مریم کو معلوم نہیں تھا کہ عمیر اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے موبائل میں بزی تھی۔ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ اپنی دوست سے واٹس ایپ پر بات کر رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک بڑا اچھا ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے چہرے پر آئی ہوئی مسکراہٹ عمیر کے دل میں گھر کرنے لگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا دھیان بٹا لیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ رہا ہے جسے اپنا ہی ہوش نہیں۔ اور پھر یوں ہی وہ آفس بھی پہنچ گئے۔ وہ گاڑی سے اترا تو وہ بھی اپنا پرس اٹھا کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ اندر چلا گیا تھا اور وہ بیچاری منہ تکتی رہ گئی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ عمیر اسے اندر لے کر جائے گا اور پھر سارے اسٹاف سے انٹروڈیوس بھی کروائے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اسی وقت مریم کو ایک بات سوجھی۔ اس نے اپنے باپ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ فوراً سے آفس میں فون کریں کہ میں آ رہی ہوں۔ سب لوگ میرے استقبال کے لیے کوریڈور میں آ جائیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ جاوید خان نے بیٹی کی فرمائش سنی تو پہلے تو ان کی بھی ہنسی نکل گئی، مگر پھر انہوں نے بیٹی کی بات مان لی اور اسی وقت آفس میں کال کر دی۔ جب مینیجر کے پاس کال پہنچی تو اس نے سارے اسٹاف کو کوریڈور میں آنے کا کہہ دیا۔ سب لوگ کوریڈور میں آ چکے تھے اور جب وہ اندر گئی تو سب اسٹاف نے اس کے لیے تالیاں بجائی تھیں۔ عمیر خان جو اپنے کمرے میں بیٹھا ایک فائل کو دیکھ رہا تھا، اسے حیرت ہوئی کہ سارے آفس میں تالیاں کیوں بج رہی ہیں۔ تالیوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے باہر آیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، تو تالیوں کی گونج میں چلتی ہوئی مریم کو دیکھ کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے یہ سب کیسے کیا ہے۔ مینیجر مریم کو ایک طرف لے کر جا رہا تھا۔ وہ دراصل جاوید خان کا آفس تھا جس میں اب مریم بیٹھنے والی تھی۔ عمیر کو بہت غصہ آیا تھا۔ آج تک وہ بھی اپنے چچا کی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا اور اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس سے چھوٹی عمر کی کزن وہاں پر بیٹھے، اسی لیے وہ اسی کمرے میں آ گیا۔ وہ جو ابھی بھی کرسی پر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ یہاں پر کیسے آ گیا۔ مسٹر عمیر، اپائنٹمنٹ لی ہے آپ نے؟ آپ یہاں ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں آ سکتے، آپ کو اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ اسے دیکھ کر مریم کو ایک شرارت سوجھی اور اس نے عمیر کو لالا کی بجائے آج مسٹر عمیر کہہ دیا تھا اور ساتھ میں اپائنٹمنٹ لینے کی بات بھی کر دی تھی۔ عمیر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کاندھے سے پکڑ کر اس کرسی سے کھڑا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کرسی پر بیٹھنے کی؟ یہاں پر آج تک میں نہیں بیٹھا تو تم بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اسے کھینچ کر کرسی سے ایک طرف لے آیا تھا۔ مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا کاندھا چھڑوایا اور پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عمیر لالا، یہاں پر میں آپ کی چھوٹی کزن نہیں ہوں، بلکہ یہاں پر میں مریم خان ہوں جو جاوید خان کی اکلوتی بیٹی ہے، اور میں اپنے باپ کی کرسی پر ضرور بیٹھوں گی۔ آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ سے اس کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ دھواں دھار چہرہ لیے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں پر جتنی بھی بات کرے گا وہ اس کی بات نہیں مانے گی۔ اور پھر جب وہ دونوں شام کے 5 بجے گھر پہنچے تو مریم بہت زیادہ تھک چکی تھی اور اس نے توبہ کی تھی کہ وہ دوبارہ سے آفس نہیں جائے گی، مگر ابھی تک اس نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ سب لوگ لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی وہیں پر بیٹھ گئے۔ ملازمہ ان دونوں کے لیے چائے لے آئی تھی۔ عمیر کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ اور جا رہے تھے۔ شاہد خان فوراً سے سمجھ گئے تھے کہ ضرور مریم نے کوئی شرارت کی تھی،
مگر انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ دونوں پھر سے لڑنے لگیں گے اور پھر چائے پینے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا۔ مریم بھی کمرے میں آ چکی تھی اور موبائل پر اپنی دوست سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عمیر ابھی اس کے کمرے کے باہر سے گزرا ہے اور اس کی بات سنتے ہوئے یہیں پر رک گیا ہے۔ اس نے مریم کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ آئندہ کبھی بھی آفس نہیں جاؤں گی، سارا دن آفس میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں، میرے لیے کالج ہی ٹھیک ہے، کالج ختم کرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی عمیر نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بنا اجازت لیے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ جلدی جلدی سے موبائل بند کرنے لگی۔ عمیر لالا، آپ یہاں کیا کوئی کام ہے؟ وہ بڑے آرام سے بات کر رہی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس نے اس کی بات تو نہیں سن لی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے مریم اور اس کی دوست کی باتیں سن لی ہیں تو وہ ضرور اسے یہاں پر ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، کوئی کام تو نہیں تھا، بس یہ کہنا تھا کہ کل ہمیں آفس جلدی جانا ہوگا اور پھر واپس بھی لیٹ آنا ہوگا کیونکہ کل بہت زیادہ میٹنگز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان میٹنگز میں ضرور شامل ہو تاکہ تمہیں کچھ نہ کچھ تجربہ ہو جائے۔ عمیر نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر مریم پھیکی ہنسی ہنستی رہ گئی۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان نہیں ہل رہی تھی۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس کا ایک کہکا بلند ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کہے گی کہ میں نے نہیں جانا، اور اگلی صبح ایسا ہی ہوا۔ وہ ناشتے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے نہیں آئی تھی اور ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں ناشتہ کروں گی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ آفس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ہنستے مسکراتے آفس چلا گیا تھا۔ مریم کی لاپرواہی سے ہر کوئی واقف تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک دن جا کر دوبارہ نہیں جائے گی۔ اسی لیے ہی تو فرزانہ بیگم نے بیٹے کو منا لیا تھا کہ وہ اسے آفس لے کر جائے۔ جب وہ آفس سے واپس آیا تو اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تم اسی قابل ہو، کوئی کام دھندہ تو کرنا آتا نہیں، بس سارا دن ٹی وی دیکھا کرو، ایک دن آفس جا کر عقل ٹھکانے آ گئی نا، اب تو کبھی آفس جانے کی بات نہیں کرو گی۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ مریم نے اس کی بات سنی تو آگ بگولا ہو گئی تھی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آفس نہیں جانا چاہتی؟ میں آفس ضرور جاؤں گی، آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں سے یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ آفس نہیں جائے گی۔ میرے سامنے زیادہ میسنی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی تھیں جب تم اپنی دوست سے رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ میں تو آفس میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ عمیر نے جیسے ہی اس کے منہ پر اس کی بے عزتی کی تو مریم کا دل کیا کہ زمین کھدے اور وہ اس کے اندر دفن ہو جائے۔ اسے اپنی بہت زیادہ سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ رونے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر اس انسان کو اس سے دشمنی کیا ہے۔ اسی وقت اس نے سوچا کہ وہ اس کو سبق ضرور سکھائے گی۔ جیسے ہی عمیر اپنے کمرے میں پہنچا تو ملازمہ اسے بلانے کے لیے آ گئی۔ آپ کو شاہد خان بلا رہے ہیں۔ وہ دادا کی ایک آواز پر نیچے آ گیا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شاہد خان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اب جو بات میں کر رہا ہوں اسے بڑے غور سے سننا، یہ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی۔ اس نے مرتے وقت آخری سانسوں میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مریم کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کی شادی ضرور کرواؤں گا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم مریم سے نکاح کر لو، بھلے ہی رخصتی بعد میں کر لینا، لیکن ابھی نکاح کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ شاہد خان کی بات سن کر عمیر سکتے میں آ چکا تھا۔
اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر دادا جان اس نے بس اتنا ہی کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ باپ کی آخری خواہش کو وہ کیسے رد کر سکتا تھا؟ اچانک سے اسے مریم کا وہ روپ یاد آیا جب وہ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بلیک کلر کے ڈریس میں بیٹھی تھی۔ دادا جان، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر ان کے کمرے سے باہر نکل آیا اور شاہد خان فکر مندی میں آ گئے تھے کہ نہ جانے وہ سوچ کر کیا جواب دے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ جوان مرد ہونے کے باوجود بھی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اسے اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بھلے ہی انہیں گئے ہوئے پورے 10 سال ہو چکے تھے، مگر ایک منٹ بھی ان کی یاد سے غافل نہیں ہوا تھا، اور اب ان کی آخری خواہش کے بارے میں سن کر وہ عجیب کشمکش میں آ گیا تھا۔ ایک طرف وہ اس شرارتی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور دوسری طرف اسے اپنے بابا کی آخری خواہش بھی پوری کرنی تھی، اسی لیے اس نے وقت مانگ لیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اس نے اپنے دادا سے پورے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا، اور پھر 5 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ بس 2-3 دن رہتے تھے۔ آج جب وہ شام کو آفس سے واپس آیا تو کھانا کھایا جا چکا تھا۔ ویسے بھی یہاں پر کھانا جلدی کھایا جاتا تھا، اور آج اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اسے دادا کے کمرے سے مریم کی آواز آئی تو وہ اسی طرف چل دیا تاکہ سن سکے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی شکایت لگا رہی ہوگی۔ وہ دادا کے ساتھ صوفے پر بیٹھی بڑی رازداری کے ساتھ ان سے بات کر رہی تھی۔ دادا جان، میں جانتی ہوں کہ آپ کو اپنا پوتا بڑا پیارا ہے، مگر ذرا نظر رکھیں، عمیر لالا پر غلط سنگت میں پڑ گئے ہیں۔ رات کو ٹیرس پر جا کر سگریٹ پیتے ہیں اور لڑکیوں سے بات کرتے ہیں۔ سچی؟ آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تو شاہد خان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا تھا، مگر دوسری طرف عمیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی اور اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر ہی دادا سے ایسی بات کر رہی تھی کیونکہ وہ عمیر کو سبق سکھانا چاہتی تھی کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ اس سے شادی کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ جلدی سے جلد ان کی شادی کرا دیں تاکہ وہ غلط صحبت میں نہ پڑیں۔ وہ جان بوجھ کر ہی اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ یہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد عمیر کی شادی ہو جائے اور وہ اس پر روک ٹوک بند کر دے، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے۔ وہ جھوٹ بولنے میں اتنی مصروف تھی کہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ شاہد خان نے پوتے کا لال ہوتا چہرہ دیکھ لیا تھا، مگر پوتی کو اطلاع نہیں دی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر پیچھے ہی کھڑا ہے۔ دادا جان، مجھے نکاح منظور ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی، عمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر شاہد خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ بھی خوشی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ لالا کی شادی ہوگی، وہ بچوں کی طرح خوشی سے چہچہاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ سچ میں خوش ہو رہی تھی، بھلے وہ جانتی تھی کہ جو اس نے کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، لیکن اب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ضرور کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر شاہد خان کے کمرے سے باہر نکل گیا اور شاہد خان نے پوتی کی خوشی دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی کے نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ان کے کمرے سے باہر نکل گئی اور اگلی صبح جب سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے تو شاہد خان نے سب کو مخاطب کیا۔ مریم بھی وہیں پر موجود تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، عمیر بھی آفس نہیں گیا تھا۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جمعے کو مریم اور عمیر کا نکاح ہوگا، اور وہ بھی سادگی کے ساتھ، اور کوئی زیادہ تیاریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی ہی بات ہے، بچی بعد میں خود اپنے لیے سب کچھ خرید لے گی۔
بس میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں اور میں ان کے فرض سے آزاد ہو جاؤں۔ شاہد خان کی بات ہر کسی پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوئی تھی۔ دونوں خواتین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، عمیر کے چہرے پر بھی طنزیہ ہنسی تھی۔ وہ مریم کو سبق سکھانا چاہتا تھا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے سبق سکھا رہا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ اندر سے وہ بھی اسے کیا ہوا ہے۔ مریم ہکا بکا ہو کر دادا کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بات کیا ہو رہی ہے، اور پھر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے کمرے میں پہنچتے ہی تھوڑی دیر بعد شازیہ بیگم بھی بیٹی کے پاس پہنچ گئیں۔ امی، آپ کو پتہ ہے کہ عمیر لالا بہت عجیب ہیں، وہ ہر وقت پابندیاں لگاتے ہیں اور ان کی اور میری وائب بالکل بھی میچ نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ شادی نہیں ہوگی، پلیز آپ میری طرف سے دادا جان کو انکار کر دیں۔ مریم نے اتنی بڑی تقریر کر دی تھی، مگر شازیہ بیگم بھی جانتی تھیں کہ وہ اپنے دادا کو انکار نہیں کر پائے گی۔ بیٹا، یہ تمہارا اور تمہارے دادا کا معاملہ ہے، تم خود ان سے بات کر لو، میں اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ اسے سمجھانے بجھانے کے بعد اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ مریم نے سوچا تھا کہ وہ خود دادا جان سے بات کر لے گی، مگر وہ جب بات کرنے کے لیے آئی تو وہ سو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک منٹ کے لیے وہ ان کے کمرے میں رک گئی تھی۔ بوڑھا جھرریوں زدہ چہرہ اونچے تکیے پر رکھا گیا تھا، کیونکہ شاہد خان کو اونچے تکیہ پسند تھا۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا اور مریم ان کا اطمینان خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ عمیر سے بات کرے گی، مگر ابھی تک وہ آفس سے واپس نہیں آیا تھا، اور جب وہ آفس سے واپس آیا تو وہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ خیر تو ہے، آج میرے کمرے میں کیسے آنا ہوا؟ مجھے تو لگتا ہے تم بےتاب ہو رہی ہو اور نکاح سے پہلے ہی میرے پاس آنا چاہتی ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میرے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ خود دادا جان سے انکار کر دیں، وہ آپ کی بات مان لیں گے، مگر میں انکار نہیں کر سکتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے جلدی جلدی میں ساری بات کر چکی تھی، اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ آج پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور نکاح کی بات ہونے کے بعد وہ پہلی مرتبہ اس سے مل رہی تھی، اسی لیے اس کے دل کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ میں کیوں انکار کروں، میں کیوں برا بنوں، خود جا کر انکار کر دو۔ جیسے ہی عمیر نے یہ کہا تو مریم کو بہت غصہ آیا۔ میری بات کان کھول کر سن لیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کبھی آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی۔ آپ دیکھیں میں کرتی کیا ہوں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے کمرے سے نکلنے لگی تو عمیر نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے نکاح نہیں کرتی، تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، وہ بھی اسی جمعے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور کچھ اگلے دن جاوید خان بھی دبئی سے واپس آ گئے تھے، انہیں یہ خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے، وہ نہ ہی باپ سے انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی دادا سے۔ دوسری طرف ماں اور عمیر اس کی بات نہیں مان رہے تھے، وہ بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اور آخر کار جمعے کا دن بھی آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی چچی نکاح کا جوڑا لے کر اس کے کمرے میں آئیں تو وہ رونے لگی۔ چچی جان، آپ کو پتہ ہے کہ عمیر لالا مجھ پر کتنا غصہ کرتے ہیں، ابھی تو ہمارا نکاح نہیں ہوا اور وہ مجھ پر ابھی سے حکم چلاتے ہیں، بعد میں تو وہ مجھے قید کر کے رکھیں گے، پلیز آپ یہ نکاح رکوا دیں نا۔ اس نے چچی سے التجا کی تو انہوں نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ بیٹا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے تم سے نکاح کر رہا ہے، بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، تم میری بات کا یقین کرو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ جیسے ہی فرزانہ بیگم نے یہ کہا تو مریم کے چاروں طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ یہ بات مان نہیں سکتی تھی، مگر وہ
یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی چچی کبھی جھوٹ نہیں بولتیں۔ فرزانہ بیگم اسے سمجھانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی تھیں اور پھر پارلر والی مریم کو تیار کرنے کے لیے آ گئی تھی، اور شام تک ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ابھی ابھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیا تھا۔ کسی مہمان کو نہیں بلایا گیا تھا، بس گھر کے ہی لوگ تھے اور عمیر کے کچھ دوست تھے۔ عمیر کو دل ہی دل میں خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ آج تک اپنی محبت کو پہچان ہی نہیں پایا تھا، مگر اب نکاح اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ اور دوسری طرف فرزانہ بیگم نے مریم کو بھی بیٹے کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ سرخ رنگ کا لہنگا اس کے بیڈ پر پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر پڑا گھونگھٹ دیکھ کر بے تاب ہو گیا، وہ فوراً سے دروازہ بند کر کے آگے بڑھا اور اس کے چہرے کو گھونگھٹ سے آزاد کروا دیا۔ نیچے مریم معصومیت بھرا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اتنی زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ عمیر اس کے ماتھے پر بوسہ دینے سے باز نہ رہ سکا۔ جیسے ہی عمیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کی چچی نے سچ ہی کہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا وجہ ہی مسکراہٹ آنے لگی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر عمیر بھی مسکرانے لگا تھا۔ ان دونوں کی خاموشی محبت پروان چڑھنے لگی۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں مسکرا رہی ہے۔ وہ خود پر ہزار بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ مگر جیسے ہی عمیر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ پلیز میرا ہاتھ پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، مگر اب میں کوئی زبردستی نہیں کرنے دوں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو عمیر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم یہی چاہتی ہو؟ جیسے ہی عمیر نے یہ کہا تو وہ نظریں جھکانے لگی اور پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں یہی چاہتی ہوں، کیا لکھ کر دوں؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ عمیر قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ لکھ کر نہ دو، بس یہی بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو، میں فوراً یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مریم نے اوپر نظریں اٹھا کر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں اور پھر فوراً اسے نیچے دیکھنے لگی۔ عمیر نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا تو وہ عمیر کے دل کی دھڑکن محسوس کر کے حیران رہ گئی۔ عمیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مریم، مجھے پتہ نہیں کہ ہماری نوک جھونک میں کب مجھے تم سے محبت ہو گئی، مگر اب جو بھی ہے میں تمہارے سامنے ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نکاح کا فیصلہ بھی میرا اپنا تھا۔ میں نے کسی دباؤ میں آ کر نکاح نہیں کیا، بلکہ تمہیں چاہا ہے اور ساری زندگی چاہتا رہوں گا۔ کیا تم میری اس چاہت میں میرا ساتھ دو گی؟ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر کہا تو مریم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنا کاندھا بھی عمیر کے کاندھے سے ملا لیا۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ مریم کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی میں اسے پسند کرتی ہے، مگر آج تک مان ہی نہیں رہی تھی۔ لیکن آخر کار محبت نے اپنا آپ منوا لیا، کیونکہ محبت اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔